بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہمارے پاس نان فائلر ملازمین کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ اگر آپ نان فائلر ہیں اور پینشنرز ہیں تو آپ کی تنخواہیں منجمد ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک خبر کی جو کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ای پینشن سسٹم کے حوالے سے کی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم خبر کی طرف۔ ناظرین، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے ای پینشن سسٹم کا اجرا کر دی ہے۔ ہم نے ایک پریویس ویڈیو میں بھی آپ سے یہ ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ای پینشن سسٹم یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ یہ امپلائز، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو امپلائز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ آن لائن پروسیسنگ جو ہے آپ کی پینشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ وہاں پہ ہوا کرے گی، اور اس بیسیکلی ایفیشینٹ پروسیس جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے یہ سب اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا ہمارے تمام ملازمین کو، سرکاری ملازمین جو کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا لاگ ان اکاؤنٹ ہے، پورٹل ہے، اس پہ آپ لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویب سائٹ کا لنک بھی دیا ہوا ہے۔ اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح کا پورٹل اوپن ہو جائے گا اور آپ اپنا لاگ ان کر سکتے ہیں۔ آپ ٹیچنگ سٹاف میں ہیں، کلیریکل سٹاف میں ہیں، آپ جس سٹاف میں بھی آپ کام کر رہے ہیں تو اس سٹاف کو آپ سلیکٹ کر کے اپنا لاگ ان اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں، سائن ان کر سکتے ہیں اپنے لاگ ان سے۔ اچھا، اب اہم خبر کی طرف چلتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹیکس گشوارے اگر آپ نے جمع نہیں کرائے تو اس پر بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے۔ تو اس کے علاوہ صرف بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ بین الاقوامی سفر پر پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ چند ہفتوں اور دنوں کی بابت ہے، لاکھوں کی مالی ٹرانزیکشن کرنے والوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے گا۔ اب اس سال کے اندر تقریباً 15 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایف بی آر نے۔ تو بہرحال ملازمین سے جو ریلیٹڈ خبر ہے امپورٹنٹ وہ یہی ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے خبردار کیا ہے کہ اگر انکم ٹیکس کے گوشوارے جمع نہیں کروائے آپ نے، اور اگر آپ فائلر نہیں ہیں، چونکہ اب اکاؤنٹ سارا سسٹم آن لائن ہو چکا ہے، آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کی جو سیلریز ہیں اور آپ کے جو پینشنز ہیں وہ بینک اکاؤنٹس میں آ رہی ہیں، تو اس حساب سے آپ کے ایف بی آر کے پاس آپ کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہ اپنے گشوارے جمع نہیں کرائیں گے تو فائلر نہیں ہوں گے، آپ کا سٹیٹس ایف بی آر دیکھ لے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بینکس کو احکامات جاری کیے جائیں گے کہ وہ آپ کی ٹرانزیکشنز کو روک دیں، اور اس طرح سے آپ اپنی سیلریز کو، آپ اپنی پینشنز کو جو ہے وہ وہاں سے ودڈرا نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کو جرمانے بھی لگ سکتے ہیں، اور بہت ساری سہولیات ہیں وہ بھی وہاں سے بھی ہاتھ اٹھا لیا جائے گا۔ آپ کو بینک جو ہے وہ جو سہولیات فراہم کر رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، وہ بھی آپ سے ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح سے آپ کی جو انٹرنیشنل آپ کی جو نقل و حرکت ہے، اگر آپ نے باہر جانا ہے، ٹریول کرنا ہے، آپ نے عمرے پہ جانا ہے، آپ نے حج پہ جانا ہے، یا ویسے ہی اگر آپ کو ٹورزم کا شوق ہے، آپ کہیں پہ جو ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں ملک سے باہر یا اندرون ملک بھی بعض دفعہ، تو یہ ساری کی ساری جو آپ کی نقل و حرکت ہے اس پر نظر رکھی جائے گی، اور آپ کو ٹریولنگ سے روک دیا جائے گا جب تک آپ اپنے گوشوارے جمع نہیں کرائیں گے۔ اور اگر گوشوارے نہیں جمع کرائے ہوئے ٹائم گزر چکا ہے تو بھاری جرمانہ بھی آپ پہ عائد کیا جائے گا۔ ایک تو جرمانہ نان فائلر ہونے کا آپ پہ عائد ہوگا، اور دوسرا آپ پہ جرمانہ جو ہے لیٹ فائلر بننے پہ بھی آپ پہ جرمانہ ہوگا۔ تو گوشوارے جمع آپ نے کروا لیں، اگر آپ نے نہیں کروائے تو ابھی موقع ہے، بعد میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا بالکل کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نان فائلر ہیں تو فائلر بن جائیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ فیسیلیٹیز جو ہیں وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اگر پہلے تو خود کوشش کریں، اگر آپ کو یہ طریقہ کار آتا ہے، میتھڈ آتا ہے تو فائلر بننے کا تو ٹھیک ہے۔ اس سے دیکھیں لوگ ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں مطلب کیا ہو جائے گا۔ بھائی دیکھیں، ٹیکس تو آپ ویسے ہی دے رہے ہیں، اب آپ کی کوئی انکم کروڑوں میں نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ پہ ٹیکس اور پڑ جائے گا اور آپ کو دینے پڑ جائیں گے۔ تو براہ کرم اپنے اوپر رحم کریں۔ ابھی ہمارے پاس ایک خبر ہے، فیڈرل پیرامیڈکس کے مختلف سکیلز کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جونیئر ٹیکنیشین گریڈ 9 کی بجائے اب گریڈ 12 میں بھرتی ہوں گے۔ یہ نئی تجاویز جو ہیں وہ مرتب کر دی گئی ہیں۔
وفاق کے ماتحت پیرامیڈیکل ملازمین کے جو سروس سٹرکچر ہے اس کے لیے جو تجاویز مرتب کر لی گئی ہیں، اس کے تحت پیرامیڈیکل ملازمین کے لیے گریڈ 9 کی جو جونیئر ٹیکنیشین کی اسامی ہوتی تھی وہ ختم کر کے اب اس کو اپ گریڈ کر دی گئی ہے گریڈ 12 کے اندر، اور اسی طرح سے گریڈ 12 کے پیرامیڈیکل کو 11 میڈیکل سٹاف کو گریڈ 14 میں جو ہے وہ اپ گریڈ کرنے کی جو ہے وہ تجاویز زیر غور ہے۔ اور اس کے ساتھ جو پیرامیڈیکل کے ملازمین ہوں گے ان کے لیے یہ چیز لازمی کر دی گئی ہے کہ وہ میٹرک سائنس کے ساتھ کریں گے، اس کے بعد 2 سالہ جو ہے وہ یا تو ڈپلومہ کیا ہونا چاہیے میڈیکل میں، یا پھر ایف ایس سی پری میڈیکل آپ کو کرنا لازمی ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی خبریں اچھی لگی ہوں گی۔ اینڈ پہ ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نان فائلر ہیں یہ یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو آپ یاد رکھ لیں کہ آج ہم آپ کو یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا فیوچر میں۔ تو بہتر یہی ہے، ابھی آپ کے پاس آپشن موجود ہے تو جلد از جلد جتنا ممکن ہو سکے آپ فائلر بن جائیں، اپنے گوشوارے جمع کرا دیں، اپنے ریٹرنز جمع کرا دیں، تاکہ نہ آپ کے بینک اکاؤنٹس مجمد ہو، نہ آپ کو ودڈرا میں یا کسی قسم کی ٹرانزیکشن میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اور یہ صرف سرکاری ملازمین تنخواہوں والے نہیں بلکہ پینشنز والوں کے لیے بھی یہی بات ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔